بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان رحم کرنے والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین۔ آج کل شادیوں کے معاملات بہت گھمگیر ہو گئے ہیں، نہ لڑکوں کو لڑکیاں ملتی ہیں اچھی، نہ لڑکیوں کو کوئی لڑکا ڈھنگ کا ملتا ہے۔ اور آج کل تو وہ دور آ گیا ہے کہ لڑکا بھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتا ہے اور لڑکی بھی اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتی ہے، لیکن بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جن سے یہ بے خبر ہوتے ہیں۔ یہ لوگ نہ دائیں دیکھتے ہیں نہ بائیں دیکھتے ہیں، بس ہم نے شادی کرنی ہے تو اسی سے کرنی ہے ورنہ نہیں کرنی، یہاں تک ان کی سوچ چلی جاتی ہے۔ بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں میرے پاس، لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، کہ جو اپنے پسند کی شادی کرنا چاہتی ہیں، لیکن بہت سی رکاوٹیں ہیں، گھر والے نہیں مانتے، اور یا ابو نہیں مانتے، ماں نہیں مانتی، بھائی نہیں مانتے، یا سارے مانتے ہیں تو ابو نہیں مانتے۔ اسی طرح اور بھی بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو پاتی۔ یہ جو پیار محبت عشق ہے نا، یہ لا علاج مرض ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ اس کا علاج تبھی ہوتا ہے جب شادی ہو جائے، تو پھر اس کے بعد ایسا علاج ہوتا ہے کہ پھر وہ لا علاج ہو جاتا ہے، دوسرے معنوں میں پھر ہمیشہ کے لیے وہ پچھتاتا ہے۔ جو ماں باپ کی مرضی سے شادی کرتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی، وہ ہمیشہ فائدے میں رہتے ہیں۔ اس لیے فائدے میں رہتے ہیں کہ اگر لڑکی یا لڑکے کے ساتھ کوئی ایسی مسئلہ بن جائے تو وہ ماں باپ پھر اس کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب اپنی مرضی سے کرتے ہیں اور ماں باپ کی بات نہیں مانتے، کسی کی بات نہیں مانتے، حتیٰ کہ خودکشیاں کر لیتے ہیں، گولیاں کھا لیتے ہیں۔ بہت سے حادثات میں نے دیکھے ہیں، میری آدھی زندگی اسی طرح گزر گئی ان لوگوں کی یہ حالتیں میں دیکھتے ہوئے۔ تو جو لڑکیاں لڑکے اپنی پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں اور بہت سی رکاوٹیں ہیں جو دور نہیں ہو رہی، تمام رکاوٹیں دور ہو جائیں گی اور انشاءاللہ آپ کی شادی ہو جائے گی۔ شادی کے بعد آپ کے ساتھ پھر کیا ہو یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال ہمارا کام ہے وظیفہ دینا، اور آپ کا کام ہے وظیفہ کرنا، اور اللہ کا کام ہے کہ آپ کا وظیفہ وہ قبول کرے اور آپ کی عین مرضی کے مطابق شادی ہو جائے۔ ہم ہمیشہ آپ کے لیے دعا گو بھی رہتے ہیں کہ شادی کے بعد بھی اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی خوشگوار گزارے اور اچھی گزارے۔ اسی حوالے سے جو میں آج ویڈیو لے کر آیا ہوں، یہ تمام رکاوٹیں آپ کی دور ہو جائیں گی، تمام مسئلے دور ہو جائیں گے، بشرطے آپ کو یقین اتنا ہونا چاہیے ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں۔ بس یہ ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ اللہ کا حکم ہوگا تو آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اللہ وظیفہ کیا ہے، کیوں کرتے ہیں وظیفہ؟ لوگوں کو تو یہ بھی نہیں پتا وظیفہ کرتے کیوں، ان کی نظر یہ ہوتی ہے کہ یہ کام ہو جائے، لیکن وظیفے کا مقصد کیا ہے
یہ نہیں پتا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی ہم نے فلاں وظیفے کیے، فلاں وظیفے کیے، ان کو وظیفوں کا مطلب ہی نہیں پتا۔ ایک تو یہ کہ توجہ کے ساتھ پڑھا جائے، دوسرا یہ کہ وظیفے کا مطلب ہے اللہ کو راضی کرنا، کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تم اللہ کو راضی کر لو، پھر جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اس کا کیا ہے، وہ فرماتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، بس اتنی سی بات ہے۔ صبح شام، صبح فجر کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد سورہ الم نشرح 33 بار اول آخر درود شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ عصر کی نماز کے بعد سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ یہ آپ نے چند روز 21 دن، کم و بیش 21 دن تو آپ یہ دیکھ لیں کہ اس میں ناغہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایسے دن سے شروع کریں کہ اس میں ناغہ نہ ہو۔ 21 دن کے بعد انشاءاللہ عزیز آپ کی شادی وہیں ہوگی جہاں آپ چاہتے ہیں۔ تو یقین اللہ پہ رکھو اور کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں، تو انشاءاللہ عزیز، اور ساتھ میں یہ بھی دعا کیا کرو کہ اللہ شادی کے بعد ہماری زندگی اچھی گزار۔ اچھی کیسے گزرے گی؟ کیسے اچھی گزرے گی؟ جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اپنی انا کو ختم کریں گے اور اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے، تو زندگی ہمیشہ آپ کی اچھی ہی گزرے گی، اچھی گزرے گی، دل مطمئن رہے گا، دل مطمئن رہے گا۔ اللہ 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 کو راضی کر لو، بس اللہ کو راضی کر لو۔ یاد رکھیں دنیا میں اگر محبت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، یہ دنیا ختم ہو جاتی۔ محبت ہی ہے جو دنیا کو جوڑ کے رکھتی ہے، نفرت ہے جو دنیا کو تباہ کر دیتی ہے، برباد کر دیتی ہے۔ آج کل محبت بہت کم رہ گئی ہے، نفرتیں بہت بڑھ گئی ہیں، دوریاں بہت بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ معاملات صرف اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے اپنا تعلق اللہ سے توڑ لیا، اس کے رسول سے توڑ لیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج افراتفری میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ تو ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔